वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से। हम बात कर रहे हैं हमारे अगले वजीर, एक और वजीर आज़म की पहली हाज़िरी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो फर्स्ट ऑफ मैनी लोगों को लग रही थी, कम अज़ कम फर्स्ट ऑफ टू तो है। और हमारे वजीर आज़म साहब बड़ी नादानी से पेश हुए और उन्होंने एक बात की जो मुझे जज साहब से क्लियर करनी है। सर, आपको मुझे नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन करें मैं आ जाऊँगा। मतलब हमें जजेस एज ए लॉयर जब ट्रेन किया जाता था तो जी जजेस से दूर रहो, जजेस की गलती से अगर रोड पे मिल जाएँ तो उधर देखो, मतलब जजेस से इंटरेक्ट ना करो। ये साहब फरमा रहे हैं आसिफ सईद खोसा साहब को, आप फ़ोन करें मैं हाजिर हूँ। मतलब आप देखें सर, और एक्सेप्ट हो रही है बात। देखेंगे बात ये कम से कम उन्होंने चाहे इरादतन कहिए या अदरवाइज, लेकिन उन्होंने ये कन्वे जरूर किया कि मैं तो सर बहुत ही सादा आदमी हूँ। तो वो कहते हैं ना, कौन न मर जाए तुम्हारी सादगी पर। तो जज साहबान जो है उन्होंने फिर इसलिए उनको कोई ना कोई कुछ कहा भी नहीं, मतलब हाँ। और अगर जफर साहब आप बताइए, न्यूट्रल सर अगेन, लॉयर जफर साहब जी सर, अगर इस तरह का क्लाइंट सामने खड़ा हो जजेस के, कंटेम्प्ट एक बड़ी सख्त सज़ा होती है। कंटेम्प्ट का मतलब ये है कि आपने हमें हमारी तज़ीक की है। इस तरह के क्लाइंट, इस तरह का रिस्पोंडेंट अगर सामने खड़ा हो तो उसको कंटेम्प्ट में फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है ना उस ज़ुमरे में लाना। सर फिर ज़रा बस डांट सकते हैं, मुश्किल हो जाता है। ये दुरुस्त है, यानी एटीट्यूड, चाहे हम वकील होते हैं, वकीलों का एटीट्यूड जो है मुख्तलिफ होता है, मतलब उसका असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह क्लाइंट का भी पड़ता है मतलब। लेकिन इनका केस जो है ये चूँकि हाई प्रोफाइल केस है और ये कोई किसी प्राइम मिनिस्टर के एटीट्यूड की वजह से नहीं है। गो गिलानी साहब अपने पिछले केस में करते रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है कि अमल दरामद करना है एक जजमेंट पर। और आज मुझे पता है सर, मैं आप ही जवाब दीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन है, मेरी बात सुने, जो इन क्वेश्चन है, मैं बतौर अब शेरी बात करने लगा हूं। ये सवाल सिर्फ ये इसी इतनी नहीं है कि ये जजमेंट है, ये अमल करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब आज एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एक इतनी बड़ी अदालत की जो उसकी रेट है, आया ये कि ये शाह साहब मैं ये अमल होता है या नहीं, इस पे सारी बातें हो चुकी हैं सर। शाह साहब ये सारी बातें, मुझे आपसे सवाल ये वो करें आप कि एक आदमी सामने खड़ा है जो कि एक रटी हुई पर्ची, एक ग्रीन पेपर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लिखा हुआ, इधर उधर देखते हुए, जी मैं शहीदों की पार्टी में से हूँ, मैं तो इतना लंबा प्राइम मिनिस्टर हूँ, जमहूरी दौर है, मैं जमहूरी शहीद हूँ। ये नहीं कर रहा, वो आपके सवाल के जवाब दे रहा है, वो शराफत से पेश आ रहा है, वो ह्यूमिलिटी से सामने आ रहा है, वो अपने आप को गद्दी नशीन मुल्तान नहीं जाहिर कर रहा, वो अपने आप को एक नॉर्मल सियासी वर्कर जाहिर कर रहा है। इस आदमी को तौहीन अदालत में पकड़ना मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चार्ज नहीं है उन पर कि आप ज्यादा हम्बल हैं और वो कम हम्बल थे, या वो भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है। लेकिन सर एज अ लॉयर सर, सामने जज के सामने आप देखिए ना, मिक्स कर रहे हैं ना बात को, आप तो बिल्कुल की मिक्स कर रहा हूं। तो मैं नहीं इस तरह ना करें ना कि ये आप कंटेम्प्ट के कोर्ट को सिर्फ यहां तक ले आएंगे भाई एटीट्यूड क्या है। जहां तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ताल्लुक है, वो भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है, वो कोई मामूली वर्कर नहीं है। वर्कर की बात नहीं, आप बार कह रहे हैं, रिस्पोंडेंट की बात कर रहा हूं। सवाल ये, मैं भी रिस्पोंडेंट की बात कर रहा हूं। बात ये नहीं है, बात तो सिंपल ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है, एक एनआरओ की जजमेंट पर, वो राइट या रंगली जजमेंट एक आ गई है, उस पर अमल दरामद आया होता है या नहीं होता। दिस इज द क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड, बट जज साहब को भी इंक्लूड करें। सर जज साहब देखिए, मेरा सवाल ये है कि एक इस चीज के अब ऑपोजिट देखिए, एक एतजाज हसन साहब खड़े हैं, उनको पोक कर रहे हैं, नासिरुल मुल्क साहब ये कह रहे हैं कि आप इम्यूनिटी पे आर्ग्यू करना चाहते हैं, आर्ग्यू कीजिए। एतजाज हसन साहब एक अलग पैरेलल पे चल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी इम्यूनिटी नहीं, मेरा इस वक्त ये पहले दिन कहा कि मैं करना चाहता हूं। नहीं सर, सेकंड डे, मैं फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं, मैं वो जो मैंने एटीट्यूड देखा था उसकी बात कर रहा हूं। एक जज आपसे सीधी बात कराना चाह रहा है, आप पैरेलल रोड पे चल रहे हैं, तो जज की एक टेंशन होती है ना सर। और फिर उसके बाद वो गिलानी साहब, तो वो भी एक पैरेलल पे चल रहे हैं। उसके बरक्स आज लॉ मिनिस्टर फारूक नाइक साहब ह्यूमिलिटी इनकैप्सुलेटेड सामने खड़े हुए कह रहे हैं जी हम हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, हम मुखलिसी से इसको करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ साहब खड़े हैं, वो भी बिल्कुल यही कह रहे हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं जबान देता हूं कि मैं ये कर दूंगा, बस उसकी जबान नहीं देता जो कोर्ट मांग रहा था, बाकी सब की जबान दे देता हूं। तो सर फर्क तो होता है ना, कंटेम्प्ट में पकड़ना मुश्किल होता है। बहुत फर्क इसलिए होता है कि मिसाल के तौर आप देखें ना, कंटेम्प्ट के केस तो इनवेरिएबली अदालतों में आते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें कितने केसेस में अदालतें नोटिस लेती हैं और कन्विक्शन का रेट क्या है, कन्विक्शन का रेट जो है ना होने के बराबर होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि इन मतलब आम तौर पर होता ये है कि मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपको कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ और मान लीजिए कंटेम्प्ट नोटिस जो जारी हुआ गलत जारी हुआ, या मतलब वो मतलब उस बुनियाद पर जारी नहीं हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं जनाब हम सरेंडर करते हैं, हम आपके साथ माजरत करते हैं और अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी कर लेते हैं। तो ये एक फ़र्क तो इस चीज़ का पड़ता है। अगर इस पूरी कहानी के बीच में बाबर अवान साहब नहीं आते
تو یہ تھوڑا الگ فیصلہ ہوتا شاید دنیا. دیکھیں یہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو نا اگر میں اس کا جواب پتہ نہیں ہاں میں دوں یا نہ, نہیں ذرا مشکل ہو جائے گا نا. دیکھیں نا اس میں پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں اس کیس میں غلطیاں تو ہوئی رائٹ فرام ڈے ون. اور وہ دیکھیں جب شروع میں جب بابر اعوان صاحب اس کیس کے ہیروشیما تھے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں نا غلطیاں تو اس طرح ہوئی نا. ان دا فرسٹ پلیس اس کیس کو کانٹیسٹ نہ کرنا این آر او کو وہ ایک غلطی تھی. جی بالکل, دس از ون. دوسرا دن اگر آپ کانٹیسٹ کرنے آ گئے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ جناب جی ایچ کیو کی بات ہو رہی تھی اور سی آئی اے کی بات ہو رہی, دیکھیں نا وہیں سے غلطی ہوئی. باہر نکل کے شاعری کرنا بھی, اور پھر دوسری بات شاعری بھی نہیں, اور پھر لکھ کے بھی دے دینا. جو ایڈیشنل جو اس وقت کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اور تو پھر ریویو میں بھی مثال اٹارنی جنرل صاحب جو تھے ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا اپنا اچھا سا نام تھا, وہ ایک جو اٹارنی جنرل سے فارغ ہوئے تھے اس کی جگہ پر آئے تھے, اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن ان کا وہ ججمنٹ میں ریپروڈیوس بھی ہوا ہے اسٹیٹمنٹ. تو میرا مطلب غلطیاں تو اس کیس میں ہوئی. اٹارنی جنرل صاحب کی مجھے پوچھنا ہے, قریشی صاحب وہ جو آپ کے سابق اٹارنی جنرل تھے, میں اس دن کورٹ میں تھا جس دن وہ بیچارے وہ 7 ممبر بینچ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ان سے یہ وزیر اعظم کو بلانے والے دن جنوری 19 یا 20 کو جب وزیر اعظم نہیں ان اٹارنی میں دوسرے اٹارنی جنرل سے وہ آغا صاحب ہیں, آغا صاحب میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں. اٹارنی جنرل صاحب سامنے کھڑے تھے اور ان کا کام تھا کہ وہ سمم بکمن امیون ہو کے کھڑے ہوں ججز کے سامنے. تو کھڑے ہوئے تھے, اب ججز پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو لا منسٹری سے ڈائریکشن آئی ہے, وہ چپ کھڑے ہیں. ججز پوچھ رہے ہیں آپ کو لا منسٹری کی طرف آپ نے کچھ بھیجا ہے, وہ چپ کھڑے ہیں. ان کا کام تھا, مطلب ایک وکیل سے اس سے زیادہ مشکل کام آپ نہیں لے سکتے کہ ججز جن کے ساتھ آپ کے ڈیلی کے روابط ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, ان کے سامنے آپ ایسے بنیں جیسے آپ کو ان کی آواز نہیں آ رہی, جیسے آپ ان کو جان بوجھ کے کچھ نہیں بتانا چاہ رہے. جس کے بعد وہ بینچ اٹھ گئی تھی, جس کی تھوڑی سی دیر بعد وہ بینچ اٹھ گئی تھی اور پھر واپس آ کے یہ 6 جو آپشنز تھے کھوسا صاحب کے, ان میں سے ایک ایکسرسائز کرتے ہوئے توہین عدالت کے زمرے میں شو کاز نوٹس بھیجا تھا گیلانی صاحب کو, ورنہ شاید وہ بھی نہیں ہوتا. تو قریشی صاحب غلطیوں سے سیکھا ہے پیپلز پارٹی نے یا غلطی نہیں کرتی ہے شہیدوں کی جماعت؟ میں سمجھتا ہوں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, پارٹیوں سے بھی ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ غلطیوں سے ہم پاک ہیں. تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, یہ سیکھنے سکھانے کا پروسیس چلتا ہے. کسی جگہ پہ ہم سیکھے ہیں, کسی جگہ پہ کوئی دوسرے سامنے والے سیکھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیکھنے کا ہی عمل ہے, ایک دوسرے سکھانے کے عمل سے. آج آپ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کا بڑا میں سمجھتا ہوں یہ سیکھنے سکھانے سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ 18 سپٹمبر کی ڈیٹ پڑی ہے, اور انشاءاللہ اس کو مزید ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ ان اداروں کے ٹکراؤ میں ہم پڑے. تو یہاں آج بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی وہاں پر آج انہوں نے ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا احترام بھی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی جو افادیت ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں خالی یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایکچولی یہ چیزیں نظر آنی چاہیے کہ احترام بھی ہو رہا ہے. زبانوں سے تو احترام سارے کرتے ہیں, لیکن ایکچولی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے تقدس کو ہم پامال نہ کریں. جب ایک ادارے کا تقدس پامال ہوگا دوسرے کا آٹومیٹکلی ہوگا. تو اس وقت جو ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات ہیں ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں. آج ہمیں سیکھنے کا موقع ہے اور کل شاید ہمارے پاس نہ ہو, ٹائم نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں پروسیس جو ڈیبیٹ کا آپ نے اچھی ڈیبیٹ کی ہے, یہ بھی ایک سیکھنے کا سکھانے کا ہے. جہاں تک ججز نے آج میڈیا کے اوپر شکایات کی ہیں, آپ سے سب کو شکایات ہیں. پہلے آپ صرف کہتے پیپلز پارٹی کو شکایت ہے, پھر آپ نے بولا نون لیگ کو بھی ہمارے سے شکایت ہے, پولیٹیشین کو شکایت ہے. آج جوڈیشری بھی آپ کے میڈیا کے حوالے سے شکایتیں کی ہیں, اور اس حوالے سے آپ کے کئی ایسے اینکر پرسن ہیں جو خود بھی اپنے میڈیا کے اوپر یہ جو اینکرز ہیں ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. لیکن آج میری بات سن لیں نا, آج وقت آ چکا ہے کہ ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت ہے, چاہے میڈیا ہے چاہے کوئی ادارے ہیں, سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ ہم ملک کو لے کے چلیں, سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم ملک کو آگے لے کے چلیں, بجائے میڈیا خالی میں سمجھے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر. جی سر کمپلیٹ کر لیجئے, معذرت. ہاں بس میں یہ لاسٹ ون میری یہی بات تھی کہ ہم سیکھنے سکھانے کا پروسیس بھی چلتا رہے, اور ہمیں سب کو اپنی اپنی درستگی بھی کرنی چاہیے, چاہے ظفر علی شاہ صاحب ہوں, جسٹس طارق صاحب ہوں, تسلیم قریشی ہوں, آپ ہوں. تو ہم سب کو مل کر اس ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک بہت شکریہ تسلیم صاحب. یہ اگر ایک کامنٹ ہو جائے, انگلینڈ بہت زیادہ بڑی اخبار پڑھنے والی آبادی ہے. بسز پہ اور ٹرینز پہ اکثریت عوام کی سفر کرتی ہے, روڈ پہ ریڈیو سنتی ہے, ورنہ اخبار پڑھ رہی ہوتی ہے, کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے. 2.5 ملین کاپی بکتی ہے نیوز آف دا ورلڈ کی. اس کی اشر و اشیر بھی تمیز کے پیپرز کی نہیں بکتی. جو مارکیٹ ہے اس کے اندر ٹیبلوئڈ مارکیٹ 95% ہے, یعنی وہ اخبارات جو کہ اپنی فاش تصویروں کی وجہ سے بیچے جاتے ہیں, نہ کہ اپنے اداریوں کی وجہ سے. فرق کوئی نہیں ہے اس میں اور ہماری ٹیلی ویژن میڈیا میں. فرق بس یہ ہے کہ اگر آپ کو سن پسند نہیں ہے تو آپ خریدتے نہیں ہیں,
آپ کو اگر ایک شو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو مت دیکھیں, وہ شو بند ہو جائے گا. اگر آپ سب لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شو برا ہے, مت دیکھیں. مطلب دا پیپل رول. صاحب اب تو چسکے کے لیے دیکھا جا رہا ہے چینلز. جی تو لیکن وہ لوگوں کا حق ہے سر, اور وہ دکھانے والوں کو جب تک منافع ملے گا. آپ تو موسٹلی آپ ذرا تھوڑا پبلک اوپینین لینا, موسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ 80% لوگ صرف یہ ہے کہ فریشمنٹ ہے جناب گفتگو چل رہی ہے. آپ پبلک اوپینین آپ اس میں کوئی نہیں بنتی. پبلک اوپینین بنتی ہوتی, میری بات سن لیں, پبلک اوپینین ہوتی تو آج میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جو اب بھی ضمنی الیکشن میں گئی ہے جیت کے آئی ہے, اور میڈیا کی اوپینین جو ہے اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے درستگی کرنی چاہیے, چسکوری باتوں سے ہمیں کم کرنی چاہیے. صحیح. قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. شو کے اندر 2 منٹ رہ گئے, میں اسٹوڈیو کے گیسٹ کے ساتھ شو کو ریپ اپ کروں گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمیں اپنا وقت دیا. شاہ صاحب یہ جو جس طرف ہم لوگ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قریشی صاحب کہہ رہے تھے سب لوگ سیکھیں ہیں. پچھلے دور اقتدار میں سر, یا پچھلے سے پچھلے مطلب پچھلے دور اقتدار میں سجاد علی شاہ صاحب کے حوالے سے باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی تھی پارلیمان میں. آپ کی پارلیمان میں آپ MNA تھے, آپ لوگ سیکھیں ہیں؟ بہت کچھ سیکھا ہے جی, بہت کچھ سیکھا ہے. اب بھی سیکھ رہے ہیں, طالب علم ہیں, سیاست کے بھی طالب علم ہیں, قانون کے بھی طالب علم ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ساری زندگی انسان سیکھتا ہی رہتا ہے. یعنی ساری زندگی سیکھنے کا مطلب تو یہ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بطور طالب علم سیکھتا ہی رہتا ہے. لیکن اتنا بھی دیر نگری نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی وہ 80 سال کا بھی ہو جائے پولیٹیکل ورک تو کہے ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں مطلب, اور پھر بھی حرکات نہیں. میں بتاؤ دیکھیے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پولیٹیکل ورکر ہیں, جو کچھ ذمہ دار ہیں, اور پبلک اوپینین کی جس کی بات قریشی صاحب نے کی ہے, کیونکہ پبلک اوپینین جو ہے ڈائریکٹلی اس کے بینیفیشری یا جو افیکٹ کرتا ہے وہ پولیٹیشین کو کرتا ہے, پولیٹیکل ورکر کو کرتا ہے. وہ تو اور کسی کو نہیں کرتا, مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے. شاہ صاحب جی معذرت, سوری ہمیں تو شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. طارق صاحب اگر لاسٹ ورڈ سر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ڈسکورس, پولیٹیکل اوپینین, پاپولر اوپینین کی بات ہو رہی ہے, ہم زیادہ پولرائز ہو گئے, انتہا پسند ہو گئے, انتہا پسند لیفٹسٹ ہیں, انتہا پسند رائٹ ونگرز ہیں, بیچ میں لوگ ذرا کم ہو گئے پاکستان اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم انتہا پسند ہے. ہر سطح پر, ہر جگہ پر انتہا پسندی تو ہے اپنی جگہ. مثال کے طور پر اگر بعض ٹاک شو میں جس وقت 2-3 مہمان بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب ایک مہمان کو دوسرے کی بات پسند نہیں آتی تو جس طریقے سے وہ انتہا پسندی کا ریئیکٹ کرتے ہیں, تو انتہا پسندی, اور یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے جس کی طرف کیانی صاحب نے بھی اس 13 اگست کو بہت زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. جیسے صاحب بہت بہت شکریہ. ظفر صاحب بہت بہت شکریہ. قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عرفان حسین صاحب نے لکھا تھا ڈان کے اندر کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ایک دوسرے پر بات کرتے ہیں. ہم وی ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر, وی ٹاک ایٹ ایچ ادر. ایک دوسرے پہ باتیں پھینکتے ہیں, ایک دوسرے سے ایک مکالمہ نہیں ہوتا, وہ ایک مناظرہ نما چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھی پہلی ایپیسوڈ اسلام آباد سے کی, آپ کو کیسی لگی آپ اس پہ کامنٹ کریں. facebook.com/islamabad سے .cnbc اسکرین پہ آ رہا ہوگا آپ کی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.